اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اگر تم مجھ سے مدد مانگنا چاہتے ہو کسی معاملے میں، تم تنگ دست ہو، فقر و فاقہ میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے اوپر بیماریاں ہیں یا مختلف طریقے کے بدحالی کے آپ شکار ہیں، آپ کے اوپر حالات ہیں، آپ ان حالات میں مجھ سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے دو بہترین آپشن آپ کے پاس ہیں، بالصبر والصلاۃ۔ ایک تو ہے صبر کے ذریعے سے آپ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں، اور دوسرے نماز کے ذریعے سے آپ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو طلب کرو اور حاصل کرو۔ نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نماز والوں کے ساتھ ہے، صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا ترجمہ تو ہے کہ صبر والوں کے ساتھ ہے، مگر میں نے کہا کہ نماز والوں کے بھی ساتھ ہے۔ میں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ خود فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر اور نماز دونوں کے ذریعے سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر تم صبر کرو گے تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر تم نماز کی ادائیگی کر رہے ہو، نماز کو ادا کر رہے ہو، نماز کی محافظت کر رہے ہو، نماز کی پابندی کر رہے ہو، نماز کا اہتمام کر رہے ہو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کر رہے ہو، تو تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، تب بھی اللہ تمہارا ساتھ دے گا، تب بھی اللہ تمہارے اوپر سے حالات کو ختم کر دے گا، تب بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کب؟ جب تم صبر کرو گے۔ کس چیز پر صبر کرو گے؟ تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تمہارے اوپر مختلف طریقے کی بیماریاں آ رہی ہیں، تمہارے اوپر کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، ہر طرح کی بدحالی کا آپ شکار ہو رہے ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں آپ کے اوپر ہیں، ہر طرح کے حالات آپ کے اوپر ہیں، تو ان حالات میں اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم ان حالات میں صبر کرو گے، ان حالات میں تم صبر کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہارے اوپر سے ان حالات کو ختم کرے گا، ان حالات میں تمہاری مدد تمہارا رب کرے گا۔ مگر تمہیں کرنا یہ ہے کہ ان حالات کے اوپر صبر کرنا ہے، بے صبری کا اظہار نہیں کرنا ہے، احتجاج نہیں کرنے ہیں، پروٹیسٹ نہیں کرنے ہیں۔ اگر تم یہ سب نہیں کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ والصلاۃ، نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز تو اہم العبادات ہے، تمام عبادتوں کی جڑ نماز ہے، تمام عبادتوں میں بنیادی عبادت نماز ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو اور تمہیں یہ امید ہے، تمہارا یہ ارادہ ہے، تمہاری یہ تمنا ہے، تمہاری یہ خواہش ہے، اور تم یہ سوچ اور سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہو کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، تو اللہ تمہاری مدد ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے میری مدد حاصل کر سکتے ہو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اگر تم بدحالی پر صبر نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے وضاحت اور صراحت کر دی ہے کہ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو اس کے لیے تمہیں میرے در پر آنا پڑے گا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تمہیں میرے در کے اوپر جھکنا پڑے گا، تمہیں اپنی جبین نیاز کو میرے سامنے رکھنا پڑے گا، تمہیں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا پڑے گا، تمہیں اپنی انا پرستی کو اور اکڑ کو توڑ کر میرے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، مسجد کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا اور کھولنا پڑے گا، مصلی کی طرف رخ کرنا پڑے گا، مسجد میں آ کر نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی، اور آپ جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، نماز کی ادائیگی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کا تم سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، ہر حال میں اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اور اگر تم نماز سے غافل ہو، صبر تمہارے قریب سے نہیں گزر رہا ہے، تو اللہ کا تم سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کو یہاں بیان فرمایا۔ مجھ سے محو گفتگو ہونا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ،
تو نماز کو قائم کر لیجئے، نماز کو قائم کر لیجئے، نماز کا اہتمام کر لیجئے، نماز کی پابندی کیجئے۔ اقیم الصلاۃ، اللہ بار بار یہی کہہ رہا ہے، نماز کو قائم کیجئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز کو تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کر رہے ہیں تب آپ اس حکم کو مان رہے ہیں، تب آپ اس حکم کی بجا آوری کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ وضاحت بھی یہاں کرتا چلو کہ آپ کے سر سے فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر نماز کی جو روح ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیسے حاصل نہیں ہو سکتا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ آؤ ہم قرآن کو پوچھتے ہیں کہ ہماری نماز سرسری کیسے ہے، ہماری نماز اقیم الصلاۃ کے تحت کیسے نہیں ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر لیجئے۔ کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اس لیے کہ بلا شبہ بلا شک نماز روکتی ہے آپ کو عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھیے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، میں گنوا نہیں سکتا، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ یہاں نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں تو باہر معلوم نہیں کیا کیا جا کر کرتے ہیں۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے روک دے گی۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ برے کاموں سے آپ کی نماز آپ کو روک دے گی۔ آپ 40-50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ابھی تک اس عمل سے کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی غیبت کرنے سے کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ آپ چغلی اور چوری اور ڈکیتی اور معلوم نہیں کیا کیا گناہ سے کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ آپ نماز پڑھ تو رہے ہیں مگر نماز کو قائم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نماز کو قائم کریں گے تو نماز کا فائدہ یہ ہوگا، وہ نماز تمہیں بے حیائی سے اور برے کاموں سے خود بخود روک دے گی۔ ایک آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر ہم 40-50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر پھر بھی ہم ان کاموں سے نہیں رک رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہماری ناسمجھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ماحول اور معاشرہ نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں مگر نماز کو قائم نہیں کر رہے ہیں۔ جب ہم نماز کو قائم کر لیں گے اس دن ہم برائیوں سے رک جائیں گے۔ یہ اس کلام کا پیغام ہے، یہ اس رب کا پیغام ہے کہ اگر تم نماز کو قائم کرو گے تو تمہاری نماز تمہیں برائیوں سے بچا لے گی۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم نہیں کر رہے۔ نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کا جیسے اہتمام کرنا چاہیے ویسے نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید آئی ہے، قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، اور اسی نماز سے آج ہم غافل ہیں۔ سب سے زیادہ اگر آج ہم کسی چیز سے غافل ہیں وہ نماز سے ہے۔ قرآن کی تلاوت پھر بھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں مگر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے بہت سارے کام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، نماز رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں مگر نماز نہیں ادا کرتے، پورے سال میں نہیں ادا کرتے۔ ارے رمضان میں تو وہ پورے مہینے کا اعتکاف بھی کر لیں گے، پورے مہینے میں نوافل بھی نہیں چھوڑیں گے، مگر اس سے ہٹ کر پورے سال میں تو وہ فرض 2 یا 4 رکعت اور 3 رکعت بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں دھڑلے سے ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی مدد کیوں نہیں اترتی؟ پھر بھی بڑے غصے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا، اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ تم حرام کاریاں کرتے رہو، تم حرام کھاتے رہو، تمہارے گلے سے اور حلق سے حرام کا لقمہ اترتے رہے اور تمہاری اللہ سنے؟ کیسے سنے گا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس شخص کے گلے سے اور حلق سے ایک لقمہ بھی حرام کا اتر گیا 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی ادائیگی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں۔ ارے حدیث بڑے بہترین انداز میں سمجھا رہی ہے کہ جو انسان حرام کا لقمہ کھا رہا ہے اور اس کے بعد کہے گا یا رب یا رب یا رب، تو یہ اس کی رٹا رٹی بات ہے، اللہ اس کی سننے والا نہیں ہے، یہ اس کی پکار اس کے سر سے اوپر جانے والی نہیں ہے، یہ اس کی پکار وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رب کا یہ فرمان ہو کہ میں آپ کی دعائیں سن رہا ہوں، سنوں گا۔
نہیں وہ دعا نہیں سنی جاتی، وہ نماز قبول نہیں کی جاتی، وہ عبادت قبول 40 دن تک نہیں کی جاتی کہ جب تم حرام کا لقمہ کھا کر عبادت کر رہے ہو۔ ہم ہر عبادت کو کر لیتے ہیں کبھی کبھار، مگر نماز کا جو مسئلہ ہے اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ تو پورے سال میں ایک بار ہے، اس کا ادا کرنا بڑا آسان ہے۔ پورے سال میں 1 مہینے روزے ہیں، اس کا ادا کرنا بڑا آسان ہے۔ اور بھی اسی طریقے سے حج کرنا زندگی میں ایک بار، اور جب آپ صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت اور صاحب مال ہیں آپ پر تب فرض ہو رہا ہے، یہ کرنا بڑا آسان۔ نئی دنیا دیکھیں گے، نیا نظارہ دیکھیں گے، نئے ماحول کو دیکھیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر نماز کا بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اولی پرسش نماز بود، اولی پرسش نماز بود۔ ارے سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز کے معاملے میں کوئی فیل ہو گیا، اس کی فائل کو بند کر دیا جائے گا، ٹھپ کر دیا جائے گا۔ اگلے حساب میں وہ کتنا بھی کامیاب ہو، اس کی کامیابی کو کامیابی نہیں مانا جائے گا، اس کی کامیابی کو کامیابی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا تھا، ساری چیزیں کرنے والا تھا، مگر اقیم الصلاۃ نہیں تھا، نماز کا قائم کرنے والا نہیں تھا۔ نماز میں کوتاہی آ گئی ہے، نماز میں سستی پائی گئی ہے تو اس کی فائل کو وہیں ٹھپ کر دیا جائے گا۔ اولی پرسش نماز بود کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو نماز کے معاملے میں فیل ہو گیا، اس کی اگلی جتنی بھی مرضی فائل نیکیوں سے بھری ہے اس کی فائل کو وہیں ٹھپ کر دیا جائے گا اور اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ایسی حالت نماز کے بارے میں ہے، اتنی تاکید نماز کے بارے میں ہے، اتنے فضائل نماز کے بارے میں ہے، اتنی وعیدات نماز کے بارے میں ہے، قرآن بڑا پڑا ہے، احادیث بڑی پڑی ہیں، ارے آثار صحابہ بڑے پڑے ہیں، تو پھر بھی ہم نماز سے غافل ہیں۔ ارے جب تم نماز سے غافل ہوں گے تو تمہارے اوپر مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد تمہارے اوپر کیسے اترے گی؟ تمہارے اوپر سکینت کیسے نازل ہوگی؟ تمہارے اوپر سے حالات کیسے چھٹیں گے؟ یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تک تم نماز کو قائم نہیں کرو گے، نماز کی ادائیگی نہیں کرو گے، نماز کا اہتمام نہیں کرو گے، تب تک تمہارے اوپر اللہ کی مدد نہیں اتر سکتی ہے۔ اس لیے آج کا میرا یہی پیغام ہے۔ صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ابھی اور 8-10 آیتیں باقی ہیں، اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کی محافظت اور مداومت کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔